کلام سننے کے لیے بالکل تیار ہیں؟ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب، 11ویں اور 12ویں آیت۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ پہلا باب، 11ویں اور 12ویں آیت۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اے یرمیہ تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ بادام کے درخت کی ایک شاخ دیکھتا ہوں، اور خداوند نے مجھے فرمایا تو نے خوب دیکھا، کیونکہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں۔ سب کہیے آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا What do you see؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھنا جو ہے یہ زندگی میں بہت اہم ہے۔ گزرے سنڈے ہم نے ایک شخص کی بابت سیکھا تھا جو نابینا تھا، لیکن اس کی جو بینائی تھی وہ جسمانی طور پر نہیں تھی، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایمانی اور روحانی طور پر بھی بینائی سے خالی ہوتے ہیں۔ وہ معجزہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن ہم آج اپنے ایمان کی ترقی کے لیے دیکھیں گے کہ ہم ایمان سے کیا دیکھتے ہیں، ہم روح میں کیا دیکھتے ہیں۔ کیا ہم وہ دیکھتے ہیں جو خدا ہماری بابت دیکھتا ہے، یا کیا ہم وہ دیکھتے ہیں جو دنیا ہمیں دکھاتی ہے؟ جس طرح آنکھیں جو ہوتی ہیں ان کی دیکھنے کی اپنی حدود و قیود ہیں، اپنی لیمیٹیشنز ہیں۔ ایک مثال عام طور پر میڈیا کے دور کی بڑی مشہور ہے، وہ آپ کو اور مجھے یاد ہوگی، کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو، اور وہ کیسے دیکھتا تھا؟ کیمرے کی آنکھ سے، لیکن شبیر سب کو نہیں دیکھ پاتا تھا۔ جسمانی طور پر ہماری آنکھیں جو ہوتی ہیں، کچھ کی آنکھیں بڑی پرفیکٹ ہوتی ہیں، کچھ کی دور کی آنکھیں کمزور ہوتی ہیں، کچھ کی قریب کی نگاہیں کمزور ہوتی ہیں۔ چشمے الگ الگ طرح کے لگتے ہیں، کسی کو چشمہ لگتا ہے اسے دور سے نظر نہیں آتا، کسی کو چشمہ لگتا ہے اسے قریب سے نظر نہیں آتا۔ کسی کی آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہیں اور اسے چشمے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان سب کے باوجود بھی آپ چشمہ لگائیں یا نہ لگائیں، آپ کے دیکھنے کی صلاحیت پھر بھی لامحدود نہیں۔ اس وقت کیمرے میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ کیمرہ جہاں پر اس کو فوکس کیا ہوا ہے یہ اسے ہی دیکھے گا، اور بعد میں جب یہ یوٹیوب پہ چلا جائے گا یا فیس بک پہ جائے گا تو دنیا وہی دیکھے گی جو یہ کیمرہ اسے دکھا رہا ہے۔ جو پیچھے بیٹھے لوگ ہیں انہیں دکھا نہیں پائے گا۔ ہماری آنکھیں جو ہیں، یعنی آپ اس طرف نگاہیں کر کے بیٹھے ہیں تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے پیچھے اس بینر کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس بینر کے پیچھے کیا ہے اسے آپ کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہیں۔ میری نگاہیں آپ پر ہیں، میری نگاہیں اوپر والوں پر ہیں، لیکن جو باہر سیکیورٹی پر مامور سکاؤٹ ہے اس پر نہیں ہے، چونکہ یہ دیوار یا دروازے کے اس طرف ہے۔ دیکھنے کی مختلف حالتیں ہیں، دیکھنے کی مختلف طریقہ کار ہیں، لیکن ہر چیز وہ ہماری اپنی آنکھیں ہوں یا کیمرہ کی آنکھیں ہوں، وہ ایک محدود انداز میں ہمیں دکھاتی ہیں۔ پھر ایک ایسی بھی صورتحال ہوتی ہے جس میں بہت کچھ ہمارے سامنے ہو، لیکن ہم وہی دیکھتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب عام طور پہ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، انسان کی آنکھیں ہجوم میں اپنوں کو ڈھونڈتی، بہت سارے لوگ بھی موجود ہوں تو انسان کی آنکھوں کو اس وقت تسکین ملتی ہے جب کوئی اس کا اپنا پیارا جس کی وہ آس اور امید میں ہوتا ہے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ اس لیے دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔
पर हम दुनिया की आंखों के देखने की आज बात नहीं करेंगे, हम कैमरे की आंख से देखने की बात नहीं करेंगे, हम ईमान की आंखों से देखने की बात करेंगे। इसका मतलब यह है कि ईमान जो है वो कुछ दिखाता है जो हमारी ये वाली आंख या कैमरे की आंख नहीं दिखा सकती है। ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। जो चीजें ना आंखों ने देखी हैं उन पर यकीन करने के लिए ईमान का होना जरूरी है। सो ईमानदारों, हम आंखों देखे पर नहीं बल्कि किस पर चलते हैं? ईमान पर चलते हैं। किस पर चलते हैं जी? ईमान पर। जरा होशियार होकर बैठे, सही है। हम आंखों देखे पर नहीं बल्कि किस पे चलते हैं? ईमान पर। इसका मतलब यह है कि ईमानदार जो है वो सिर्फ इन आंखों देखे पर नहीं चलते हैं, वो इस पर तो देखते हैं लेकिन एक और आंखें जो खुदा ने ईमानदारों को दी हैं वो रूह की आंखें, रूहानी आंखें हैं या ईमानी आंखें हैं, उनसे देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सिर्फ इन आंखों पर देखकर गुजारा नहीं करते हैं कि जो दुनिया में हमें नजर आ रहा है हम उस पर टिक जाएं, बल्कि ईमान वाले दीवारों के पीछे भी देखते हैं, ईमान वाले बादलों से आगे देखते हैं, ईमान वाले वो कुछ देख लेते हैं जो आमतौर पर दिखाई नहीं देता है। खुदा यिर्मयाह नबी के पास आया और उसने उससे यूं कहा, चौथी आयत में लिखा है, तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया इससे पेशतर कि मैंने तुझे बतन में खलक किया। अब देखिएगा हिस्ट्री, क्यों खुदा ने उससे पूछा तू क्या देखता है। उससे पहले उसे बहुत कुछ बताया गया कि मैं क्या देखता हूं, खुदा ने उस पर जाहिर किया। यिर्मयाह कहता खुदा का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया इससे पेशतर, इससे पहले कि तू अपनी मां के बतन में खलक, मैंने तुझे तेरी मां के बतन में खलक किया, मैं तुझे जानता था और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया। अब ये सब कुछ यिर्मयाह नहीं देखता, ये कौन देखता है? खुदा कहता है मैं तुझे तेरी पैदाइश से पहले जानता हूं, मैं तुझसे वाकिफ हूं और मैंने तुझे तेरी मां के पेट ही से क्या कर दिया है? मखसूस कर दिया है। तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। तब मैंने कहा हाय खुदावंद खुदा, देख मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूं। लेकिन खुदावंद ने मुझे फरमाया यूं ना कह कि मैं बच्चा हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा। तू उनके चेहरों को देखकर ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूं। तब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और खुदावंद ने मुझे फरमाया देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया। देख आज के दिन मैंने तुझे कौमों पर और सल्तनतों पर मुकर्रर किया। सब कहिए हालेलुया। तू कहता है मैं बच्चा हूं, मैंने तुझे कौमों और सल्तनतों पर क्या कर दिया है? मैंने तुझे कौमों और सल्तनतों पर मुकर्रर किया कि उखाड़े और ढाए और हलाक करे और गिराए और तामीर करे और लगाए। ये सारी बातें सुनकर यिर्मयाह हैरान और मुताज्जिब हो गया। एक शख्स जिसे खुदा कहता है मैंने तुझे मां के पेट से मखसूस किया है, मैंने पहले से ही तुझे मखसूस कर दिया है, मैं पहले से तुझे जानता हूं, मैं तुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करूंगा। और वो क्या जवाब देता है? मैं छोटा बच्चा हूं, मैं बोल नहीं सकता। तो खुदा ने फिर उससे जब उससे भी बड़ी बातें की कि तू तो कौमों और सल्तनतों उम्मतों को बनाने वाला, कायम करने वाला, तामीर करने वाला, गिराने वाला है, तो क्या आप समझते हैं उसने फौरन यकीन कर लिया होगा? नहीं। और जब वो शक में मुब्तला था तब खुदा ने उससे कहा कि तू अपनी तरफ निगाह ना कर, मैं तुझे कुछ और दिखाता हूं, उसे देख। तू ये देखता है कि मैं बच्चा हूं, तू ये देखता है मेरा घराना कौन सा है, तू ये देखता है मेरी हालत कौन सी है। हम भी अपनी जिंदगी में बाज़ औक़ात अपनी जात, अपनी सोच, अपनी काबिलियत, अपने वसाइल, अपने मामलात,
اپنے حالات اور اپنی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں, صرف اسے ہی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میں اسے دیکھوں. عام طور تے نہیں کہندے جے میں ویکھاں اپنے ہلے کچھ نہیں میرے پلے, تے جے میں ویکھاں تیرے ولے تے پھر ہوئے. تو ہم اگر اپنی ذات پر نگاہ کریں تو ہمیں کچھ بھی ممکن نہیں لگتا ہے. یرمیا اسی کنفیوژن میں تھا, تب خدا نے یہ بات اس سے کہی 11ویں آیت میں, پھر خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا. اور یرمیا کہتا ہے خدا کا کلام جب مجھ پر نازل ہوا تو اس نے فرمایا اے یرمیا تو کیا دیکھتا ہے؟ میں تو تینوں انداز دیتا ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ تو میرا کلام سنائے گا. میں یہ دیکھتا ہوں کہ تو قوموں اور امتوں کو, سلطنتوں کو کھڑا بھی کرے گا, گرائے گا بھی, تعمیر بھی کرے گا, یہ سارے بڑے بڑے کام کرے گا. میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں رکھ دیا ہے, تو کلام قوموں امتوں تک پہنچائے گا. یہ تو میں دیکھتا ہوں, تجھے بتا رہا ہوں, یہ میں چاہتا ہوں, لیکن تو اب کیا دیکھتا ہے؟ پھر خدا کا کلام یرمیا پر نازل ہوا اور اس نے کہا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ ویسے دیکھتے تو سارا ہی ہے, کوئی صحیح دیکھتا ہے کوئی غلط دیکھتا. صرف دیکھنا کافی نہیں ہے, صحیح دیکھنا بہت ضروری ہے, اچھا دیکھنا بہت ضروری ہے. اور دیکھنے سے مراد تو کیا سمجھتا ہے, تیرا ادراک کیا کہتا ہے, تیری سوچ کیا کہتی ہے, تیرا ایمان کیا کہتا ہے. اس نے کہا تو کیا دیکھتا ہے؟ اور یرمیا کا جواب کیا تھا؟ میں نے عرض کی کہ بادام کے درخت کی ایک شاخ دیکھتا ہوں. اور دکھائی کس نے؟ اس نے خدا نے. خدا نے پہلے کلام کیا, پھر اپنے کلام کی کنفرمیشن کے لیے اسے کچھ اور دکھایا, چونکہ اسے پتا ہے دیکھنا بڑا ضروری ہے. سو اس نے کیا دیکھا؟ بادام کے درخت کی ایک شاخ دیکھی. اسرائیل کی سرزمین میں جب بھی اس طرح کے فصلوں کا وقت آتا یا درختوں پر پھل لگنے کا وقت آتا, خاص طور پر درختوں پر پھل لگنے کا وقت آتا تھا, تو درختوں پر سب سے پہلے پھل کے نشانات بادام کے درخت کے ہوتے تھے. وہ بتاتا تھا کہ اب موسم آ گیا ہے, پھل لگنے کا موسم. تو وہ جو نشان آتے تھے وہ بادام کے درخت میں پہلے آتے تھے, لیکن اس کی بادام کی تیاری اور اس مقام تک پہنچنے کا جو عمل تھا, جب انسان اس بادام کو وہاں سے لے اور اپنے استعمال میں لائے, یہ ایک لمبا پروسیس تھا. کچھ پودے جو تھے وہ بعد میں اپنا پھل اب بعد میں نشان بھی دکھاتے تھے اور جلدی پھل بھی دے دیتے, لیکن بادام جو ہے یہ بہت زیادہ وقت خرچ کرتا تھا, جو اس بات کی علامت ہے کہ نشانی پہلے دکھائی دیتی ہے اور اس کے لیے بعض کا پھل پورا حاصل کرنے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے بیچ میں دوسرے پہلے دکھائی دینا شروع ہو جائیں, پہلے پھل دینا شروع ہو جائیں, پہلے دوسروں کی برکت کا باعث بنے, لیکن جو خدا نے دکھایا اسے وہ بادام کا درخت دکھایا کہ ابھی تجھے آثار نظر آئیں گے, لیکن صبر کر, ٹھہرا رہے, کچھ وقت کے بعد تجھے پھل بھی دکھائی دے گا. گویا میں اپنے کلام کو کیا کروں گا؟ تو خدا نے پوچھا تو کیا دیکھتا؟ اس نے کہا میں بادام کے درخت کی ایک شاخ دیکھتا ہوں. اور خدا کا جواب کیا تھا؟ اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ تو نے خوب دیکھا ہے. کیسا دیکھا ہے؟ خوب دیکھا ہے. سب کہیے خوب دیکھنا. اچھا ویکھیا کر, اچھا سوچیں, اچھا خیال کریں. ہم کہاں ہیں یہ اتنی اہمیت کی بات نہیں ہے, ہم کہاں ہونا چاہتے ہیں یہ سب سے اہم بات ہے. آج ہم جہاں پر ہیں, جو کچھ ہم نے کل کیا یا سوچا تھا اس کی وجہ سے ہیں, لیکن اگر ہم آج سے مطمئن نہیں ہیں تو پھر ہمیں اپنے کل کو بدلنے کے لیے اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا,
अपने ख्याल को बदलना होगा, और जिस तरह हम चीजों को देखते हैं उस तरह बदलना होगा। यर्मिया तू बच्चा है, यर्मिया तू घबराता है, लेकिन मैं तुझे कुछ और दिखाता हूं, तू आगे क्या देखता है। आप आज कौन से हालात में, आपके हालात, हो सकता है आपकी नौकरी इतनी अच्छी ना हो सकता है आप किराए के मकान में हो सकता है आप बीमारी की हालत में हो सकता है आप मायूसी की हालत में हो सकता है आपके खानदानी मामलात उतने बेहतर ना हो सकता है आपके अज़दवाजी मामलात बेहतर ना हो सकता है आप औलाद से दुखी हो। जो भी आपके मामलात क्यों नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि वो तब्दील हो तो मुस्तकबिल के लिए अच्छा देखना और सोचना शुरू करें। आप क्या देखते हैं? दुनिया तो आपको आके कहेगी क्या तेरा बच्चा जेड़ा है इसमें थोड़ा ना हमें ज़हनी मसला लगता है, ये शायद कभी पढ़ नहीं सकेगा। वो दुनिया देखती है, आप उसकी बाबत क्या देखते हैं? आपको ये आके कहे कि तेरा मुंडा पढ़िया नहीं, ये सारी जिंदगी शायद किसी अच्छी नौकरी पे ना लग सके, ये वो देखते हैं। आप उसके मुस्तकबिल की बाबत क्या देखते हैं? अपनी बेटियों, अपने बेटों, अपने बच्चों के लिए आप मुस्तकबिल में क्या देखते हैं, ये बड़ा जरूरी है। खुदा के मंसूबे सबके लिए भलाई के हैं, खुदा के मंसूबे सबके लिए अच्छाई के हैं। खुदा सबसे प्यार करता है, खुदा सबको बरकत देना चाहता है। खुदा ने कहा तुम्हारे ख्याल मेरे ख्याल नहीं है, तुम्हारी सोच मेरी सोच नहीं है, मेरे मंसूबे तुम्हारी भलाई के हैं, तरक्की के हैं। जिंदगी पाओ, कसरत की पाओ, बरकत पाओ, कसरत की पाओ। तू जहां जाएगा सरफराज होगा। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, अब खुदा की उम्मत हो, खुदा की खास मिल्कियत हो, जिसे उसने अपने खून से खरीदा है। उसने कहा मैं तुम्हें हरगिज यतीम ना छोड़ूंगा। तू जिस जगह अपने पांव का तलवा रखेगा वो जगह तेरी, जो तू जमीन पर बांधेगा आसमान पर बंध जाएगा, जो तू जमीन पर खोलेगा आसमान पर हर अच्छी बख्शिश कामिल इनाम ऊपर से यानी नूरों के बाप की तरफ से मिलता है। फिर हमें किसने कह दिया कि बरकतें हमारी नहीं है, खुशियां हमारी नहीं है, तरक्की हमारी नहीं है? सब कुछ खुदा के लोगों के लिए है, पर प्रॉब्लम कहां पर है? आप उसे कैसा देखते हैं? आप जो आप अब हैं उसे उस तरह देखते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास तो ये भी नहीं है। आज आपके पास मोटरसाइकिल भी नहीं है कि आप सिर्फ यहीं देखना चाहते हैं या वहां देखना चाहते हैं जहां खुदा आपको दिखाना चाहता है। यहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, खुदा सामने मोटर कार दिखाना चाहता है। यहां आप समझते हैं कि मैं एक कमरे के किराए के मकान में रहता हूं, कल क्या है? कल खुदा हो सकता है आपको एक अपना मकान देना चाहता हो। आप क्या देखते हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दुनिया आपकी बाबत क्या सोचती है इससे फिक्रमंद ना हो। लोग तो कहेंगे आप बढ़ नहीं सकते हैं, आप तरक्की नहीं कर सकते हैं, लेकिन खुदा ने उससे कहा छोड़, दुनिया क्या कहेगी, तू बता तू क्या देखता है। और अगर तू अच्छा देखता है तो फिर खुदा कहता है तू खूब देखता है, और अगर तू खूब देखता है तो तेरे लिए वैसा ही होना शुरू भी हो जाएगा। सब कहिए आमीन, आमीन। पैदाइश की किताब उसका 13वां बाब देखिए जरा। हालेलुया। अच्छा देखे, अच्छा सोचे, अच्छा बोले। अमर तू क्या देखता है? सैम तू क्या देखता है? अपने मुस्तकबिल को देखना शुरू करें, तभी तो आपकी जिंदगी में वो चीजें आना शुरू हो जाएंगी। जो आप देखेंगे वही खुदा आपको देगा। आप अपने लिए अच्छा नहीं देखेंगे, खुदा कहेगा तेनों को अच्छा नजर ही नहीं आता, नहीं तना सही। कई बार शादी ते जाइए ना तो बड़ा बड़ा अच्छा आइटम जड़ा होंदा ना साइड ते रखे होंदा, कई नजर तेनों नजर ही नहीं आया। क्या ख्याल है? कई बार हम खाना लेके वापस आ रहे होते हैं, दूसरे दी प्लेट वेने भी ऐसी होते, हमें नजर अजबाज खुदा ने भी बड़ी बरकतें नेमतें आपके लिए रखी है, सानू नजर अच्छा वेखो, अच्छा सोचे। पैदाइश की किताब उसका 13वां बाब। ये इब्राहिम और लूत का वाकया है। जब इब्राहिम और उसका भतीजा लूत निकले थे तो लिखा है कि दोनों ईमानदार थे, दोनों के पास बकसरत सोना चांदी
اور مال تھا, چوپائے تھے, دونوں کے چرواہوں کے درمیان کیا ہو گئی؟ لڑائی ہو گئی. اور پھر ابراہیم نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ تیرے اور میرے چرواہوں کے درمیان لڑائی نہ ہوا کرے, لہذا تو اور میں الگ الگ ہو جاتے ہیں. تب 14ویں آیت میں لکھا ہے, بلکہ پیچھے سے پڑھ کے آتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے. 8ویں آیت سے, تب ابراہیم نے لوط سے کہا میرے اور تیرے درمیان اور میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے, کیونکہ ہم بھائی ہیں. کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں؟ سو تو مجھ سے الگ ہو جا. اگر تو بائیں جائے تو میں داہنے جاؤں گا, اگر تو داہنے جائے تو میں بائیں جاؤں گا. تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر جو سگر کی طرف ہے نظر دوڑائی, کیونکہ وہ اس سے پیشتر کہ خدا نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا, خداوند کے باغ اور مصر کے ملک کی مانند سیراب تھی. خوب سیراب. اور لوط نے کیا دیکھا؟ جو اس کے سامنے اسے بڑا اچھا دکھائی دے رہا تھا. خوب سیراب, خدا کے باغ کی مانند. اور جو اسے نظر آیا اس نے وہی اپنے لیے چن لیا. لیکن کچھ جو نظر نہیں آ رہا تھا وہ دیکھ لیتا تو شاید پھر اسے چنتا. اس نے اسے چن لیا, اچھا چنا. اور اس کے بعد لکھا ہے, سو لوط نے یردن کی ساری ترائی کو اپنے لیے چن لیا اور وہ مشرق کی طرف چلا اور ایک دوسرے سے وہ جدا ہو گئے. ابراہیم تو ملک کنعان میں رہا اور لوط نے ترائی کے شہروں میں سکونت اختیار کی اور سدوم کی طرف اپنا ڈیرا لگایا. اور سدوم کے لوگ خداوند کی نظر میں نہایت بدکار اور گنہگار تھے. اور لوط کے جدا ہو جانے کے بعد خداوند نے ابراہیم سے کہا اپنی آنکھ اٹھا. انہیں تو اتھوں تک رکھی ہے نا, اپنی آنکھ کو کیا کر؟ اٹھا. اب تو اپنی آنکھیں اٹھا. مطلب کیا؟ تو کیا دیکھتا ہے؟ لوط نے تو جو دیکھا لے لیا. تو میرا بندہ ہے, اب تو بتا تو کیا دیکھتا ہے, اور جو تو نہیں دیکھتا میں تجھے دکھاتا ہوں. تو اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑا. لوط نے جلد بازی کی. ظاہری طور پر اچھا لگ رہا تھا, ظاہری طور پر خوبصورت تھی, خدا کے باغ کی مانند وہ جگہ تھی. عقلی طور پر اس نے فیصلہ درست کیا تھا, عقلی طور پر غلط فیصلہ نہیں ہے. خوب سیراب زمین اس نے لی ہے, خدا کے باغ کی مانی جگہ اس نے لی ہے, عقلی طور پر لی ہے. لیکن آنکھیں ایمان کی بھی ہیں, تو سارے فیصلے ان آنکھوں سے نہ کرے, کچھ فیصلے ایمان کی آنکھوں سے بھی کرے. خدا نے سے کہا آنکھیں اٹھا اور اب تو مشرق مغرب شمال اور جنوب کی طرف نظر دوڑا, کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے, اگر تو دیکھے گا نہیں میں تجھے دوں گا نہیں. جو دیکھ نہیں پاتا وہ حاصل بھی نہیں کر پاتا, اور جو کچھ آپ ایمان کی آنکھوں سے دیکھیں گے نہیں وہ آپ حاصل بھی نہیں کر پائیں گے. چونکہ آپ جب دیکھنا شروع کریں گے تو آپ ایمان سے اسے کلیم کرنا شروع کریں گے. جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تمہیں مل گیا اور وہ تمہیں مل جائے گا. تو ایمان سے دیکھیں اپنے لیے. اچھا, کوئی نہیں اس پہ خرچہ ہوتا, اس میں صرف ایمان لگتا ہے. کلام کی ضرورت ہے, دعا کی ضرورت ہے. اچھا سوچے, اچھا دیکھیں. اور خدا نے اسے کہا دیکھ, ہر طرف دیکھ, مشرق مغرب شمال جنوب, ہر طرف نظر دوڑا, کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا. جو تو دیکھ رہا ہے. کینت کیا کہہ رہے خدا؟ جو تو دیکھے گا نہیں وہ تو پائے گا نہیں. دیکھ, خدا آپ کو اور مجھے بہت کچھ دکھاتا ہے, لیکن آپ اور میں ایمان کی کمی کے سبب سے اسے حاصل ہی نہیں کر پاتے. کہ یہ تو بہت بڑی برکت, یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. آپ کو اگر خدا دکھائے کہ آپ کی بیٹی یا بیٹا کل کو ڈاکٹر بن رہے ہیں,
آپ کہیں گے نہیں ساڈے خاندان چ نہیں کوئی بھی بنیا کبھی. خدا آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہ میں کرنا چاہتا ہوں اور آپ مایوس ہو کے یہ کہہ رہے ہیں ساڈے خاندان چ کوئی نہیں بنے. کیوں؟ اگر آپ دیکھیں گے نہیں خدا وہ آپ کو دیتا نہیں ہے، پہلے وہ آپ کو تیار کرتا ہے. ایمان سے دیکھیں تو صحیح، سوچیں، آپ کے جو پرسپیکٹو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. جب وہ صحیح ہو جائے گا تو پھر خدا آپ کو صحیح چیزیں دینا بھی شروع کر دے گا. اس لیے اچھا دیکھا کریں، اچھا بولا کریں، اچھا سوچا کریں. جتنا بہتر آپ سوچتے دیکھتے ہیں خدا وہی کرتا ہے. خدا نے سے کہا دیکھ، اور تو جو کچھ دیکھتا ہے وہی میں تجھے اور تیری نسل کو بھی دوں گا. نسل کو بھی وہی دوں گا. آج جو آپ دیکھیں گے وہ نہ صرف آپ کو ملے گا بلکہ آپ کی نسلوں کو بھی ملے گا. تو کیوں اپنا اور اپنی نسلوں کا نقصان کرتے ہیں؟ چھوٹا دیکھ کے چھوٹا سوچ کے، برا دیکھ کے برا سوچ کے کہ یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا. جو تو دیکھتا ہے وہ میں تجھے بھی دوں گا اور تیری. اور خدا نہ صرف وہ دیتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں، دیکھنے والوں کو وہ اس سے بڑھ کر بھی دے دیتا ہے. یہ خدا کی خدائی کی سخاوت ہے. لکھا ہے جو تو مانگتا ہے وہ تم دیکھتا ہے وہ میں تجھے دوں گا، بلکہ تیری نسل کو دوں گا. اور کب تک کے لیے دوں گا؟ ہمیشہ کے لیے دوں گا. چونکہ جو لوط نے خود لیا وہ سدوم اور عمورہ تھوڑے عرصے بعد برباد ہو گیا، لیکن جو خدا نے دیا اس نے کہا میں تجھے ہمیشہ کے لیے دوں گا. کب تک کے لیے دوں گا؟ ہمیشہ کے لیے دوں گا. عزت دولت شہرت خدا کی طرف سے ہے، اور جب خدا کسی کو دولت دیتا ہے تو اس میں غم نہیں ملاتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے ایسا دیکھ کہ میں تجھے دوں، اور جب میں دوں گا تو تجھے بھی دوں گا، تیری نسل کو بھی دوں گا. اور صرف نسل کو نہیں دوں گا بلکہ کب تک کے لیے دوں گا؟ ہمیشہ کے لیے. کب کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے تجھے دوں گا. اور میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانند بناؤں گا. ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی. اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر، کیونکہ میں اسے تجھے دوں گا. سب کہیے ہاللیلویا. اور جو اس نے کلیم کیا خدا نے اسے دیا. آپ کو پتہ چند 2 باب بعد ہی آپ دیکھیں آگے جا کے پیدائش کی کتاب تقریباً غالباً 15ویں باب میں جب ابراہیم اندر تھا خدا نے اس سے وعدہ کیا. ابراہیم کہتا تو مجھے کیا دے گا، میں بے اولاد جاتا ہوں. تو وہ اپنے گھر پر نگاہ کر رہا تھا. خدا اسے وہاں سے باہر لے کر گیا اور کہتا ہے آسمان کی طرف دیکھ، کیونکہ جب تک تو اندر دیکھے گا، اگر میں یہاں کھڑا ہو کے دیکھوں گا تو مجھے زیادہ زیادہ 12 فٹ 14 فٹ اوپر نظر آئے. خدا نے کہا نہیں، تیرے دیکھنے کی جو ہائٹ ہے نا کم ہے. 12 بار لا کر اسے کہا اب آسمان کی طرف دیکھ. کبھی کبھی خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے خیموں سے باہر آ کر بڑا دیکھیں، بڑا سوچیں بڑا، کیونکہ ہمارا خدا بہت بڑا ہے. آمین. تھنک بگ ٹو بی بگ. بڑا بننے کے لیے بڑا سوچنا پہلے ضروری ہے. اور عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو تھنک اینی وے، سو وائی ڈونٹ تھنک بگ. سوچنا تو ہے ہی، سوچن دے پیسے لگ دے کوئی نہیں، خرچہ ہوندا کوئی نہیں. سوچنا تو ہے ہی، تو کیوں نہ بندہ اچھا تے بڑا سوچے. اور جب آپ اچھا اور بڑا سوچیں گے تو آپ اس کے لیے تیاری بھی کرنا شروع کریں. بڑا سوچیں، اچھا سوچیں. ہر وینے تے ہیں وہاں، لیکن کئی باری پٹھیاں ہی شاماں میں میرے نیگیٹیوٹی دیکھتے رہتے ہیں، مایوسی دیکھتے رہتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں مسائل نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے. شاگرد مسیح کو کہنے لگے اتنی بڑی بھیڑ ہے ان کو بھیج دے. مسیح نے کہا جاؤ دیکھو جا کے تمہارے پاس ہے کیا. پھر مایوس ہو کے ہی آئے ہوں گے کہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں. اس نے کہا میں تمہیں دکھاتا ہوں. دیکھنے والوں کو وہ بڑے معجزے دکھاتا ہے. اپنے ارد گرد کی کمیوں پر نگاہ نہ کریں، مایوسیوں پر، مجبوریوں پر، کمیوں پر، گناہوں پر، کوتاہیوں پر ہی نگاہ رہتی ہے. یہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا ہے،
ایسا نہیں ہو سکتا. آگے دیکھ, بڑا دیکھ, اچھا سوچے, بڑا سوچے. چونکہ خدا نے یرمیہ سے کہا تو کیا دیکھتا ہے, یہ تو میں دیکھتا ہوں, یہ میں چاہتا ہوں, لیکن جب تک آپ اس میں شامل نہیں ہوں گے, خدا زبردستی کا خدا نہیں. وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے قبول کر لیں, اور جب آپ قبول کرتے ہیں پھر وہ پوری طاقت کے ساتھ وہ سب کچھ آپ کو دینے کے لیے موجود ہوتا ہے. گنتی کی کتاب اس کے 13ویں باب میں یہ جو دیکھنے کا ایک اور واقعہ موجود ہے. جب خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو اپنے درمیان میں سے چند ایک لوگوں کو بھیج جو ملک کنعان میں جا کر اس کا حال دریافت کر کے آئیں, دیکھ کے آئیں وہ کیسا ہے. تو موسیٰ نے ہر قبیلے میں سے ایک سردار کو وہاں بھیج دیا. 12 لوگ گئے وہاں, سب نے جا کر چیزیں دریافت کی, دیکھیں لوگ کیسے ہیں, شہر کیسا ہے, خوراک کیسی ہے, پھل کیسا ہے, دیکھو جا کے. کیوں بھائی خدا بتا کیوں نہیں سکتا تھا پہلے کہ چھوڑو میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہے. خدا کو تو پتا تھا یا نہیں پتا تھا؟ خدا کو پتا تھا. خدا کہہ دیتا کہ وہاں بنی اناک رہتے, خدا بتا دیتا وہاں جبار رہتے ہیں, خدا بتا سکتا تھا کہ وہاں انگور ایسے ہوں گے کہ ایک گچھا اٹھانے کے لیے 2 بندوں کا زور چاہیے ہوگا. خدا بتا سکتا تھا کہ وہاں شہد اس طرح ہے, وہاں دودھ اس طرح ہے, وہاں پھل اس طرح ہے, وہاں لوگ ایسے ہیں. خدا نے نہیں بتایا. خدا نے کہا یہ میں نے تمہیں یہ بتایا کہ ملک کنعان تمہیں دوں گا, میں نے تم سے وعدے کیے ہیں کہ وہ ملک ایسا ایسا ہے. ساریاں گلاں اپنی جگہ نے, لیکن جا کے دیکھ کے تے آؤ. جب تم دیکھو گے تو فرق ہو جائے گا. یہ 10 لوگ گئے, 12 لوگ گئے, واپس آئے. چند لوگ جو آ کے آپ بڑی غلط رپورٹ دینا شروع ہو گئے, جیسے عام طور پر کلیسیا میں سے بھی, لیڈرشپ میں سے بھی بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ غلط رپورٹس بہت خوشی سے پیش کرتے. یہ گئے آ کر ان سب کچھ انہوں نے دیکھا ہے, اور دیکھنے کے بعد بائبل مقدس میں لکھا ہے 18ویں آیت, اور دیکھنا کہ وہ ملک کیسا ہے اور جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں, زوراور ہیں یا کمزور, تھوڑے ہیں یا بہت, اور جس ملک میں وہ آباد ہیں وہ کیسا ہے, اچھا ہے یا برا ہے, جن شہروں میں وہ رہتے ہیں وہ کیسے ہیں, آباد آیا وہ خیموں میں رہتے ہیں یا کلوں میں, اور وہاں کی زمین کیسی ہے, زرخیز ہے یا بنجر ہے, اس میں درخت ہیں یا نہیں ہے. ایک ایک ڈیٹیل اس نے کہا دیکھیں. سو سی تھنگس ان ڈیٹیلز. اگر آپ کو گھر چاہیے, ایمان سے آپ گھر دیکھ رہے ہیں تو آپ کہیں خداوند میں 220 گز کے مکان پہ گھر دیکھ رہا ہوں, نہیں خداوند کار دے کار دے. سی تھنگس ان ڈیٹیلز. کہ خداوند وہاں 3 کمرے نیچے ہونے چاہیے, ہاں یہ میں دیکھ رہا ہوں, 2 کمرے اوپر ہیں, یہ ہمارا پریئر روم میں دیکھتا ہوں, پارکنگ ہے وہ میں دیکھتا ہوں. جب آپ دیکھیں گے ہی نہیں, آپ کو ملے گا کدھر سے؟ ڈاکٹر ڈیوڈ یونگچو کی کہانی بڑی مشہور ہے پوری دنیا کا. اب تو بڑے بڑے چرچز ہیں, لیکن ماضی میں ڈاکٹر ڈیوڈ یونگچو جو کورین پاسٹر ہیں, دنیا کا سب سے بڑا چرچ ان کا تھا. وہ غریب پادری تھا, آج دنیا کا بہت بڑا چرچ ان کا تھا کچھ عرصہ پہلے. تو اس سے خدا نے کلام کیا, وعدہ کیا. اتنا غریب تھا کہ اس کے پاس کرسی ٹیبل نہیں تھا, میز نہیں تھا, سائیکل نہیں تھی, چیزیں نہیں تھی, اور خدا نے اس سے کلام کیا یہ سب کچھ میں تجھے دیتا ہوں. وہ اپنی کتاب 4 رخ میں کہتا ہے کہ میں نے ایمان سے بولنا شروع کر دیا, میرے پاس میز بھی ہے, میرے پاس کرسی بھی ہے, میرے پاس سائیکل بھی ہے, میرے پاس یہ بھی ہے. اس کے پاس لکھنے کے لیے پیپر نہیں تھے تو وہ اخباروں کے کونوں پر لکھا کرتا تھا, لیکن ایمان سے بولنا اس نے شروع کر دیا. لوگ اسے پوچھتے تھے کدھر ہے میز, ہمیں تو دکھائی نہیں دیتا ہے, کہاں ہے کرسی, ہمیں دکھائی, کہاں ہے یہ برکت, کہاں ہے وہ برکت. تو اس نے کہا یہاں ہے وہ برکت, ابھی میرے اندر ہے, لیکن ایمان سے میں نے اسے قبول کیا اور وہ وقت پر باہر آئے. اور اس شخص کو خدا نے اتنی برکت دی کہ دنیا جہان میں سب سے بڑی کلیسیا کا پاسٹر ہو گئے. پوری دنیا ایمان سے دیکھیں چیزوں کو, دیکھیں کیسا بیوٹیفل گھر ہے ہمارا, دیکھیں میرا بچہ ڈاکٹر بن کے جب وہ کیا اس کو کہتے ہیں اسٹیتھوسکوپ
कैसा लगता होगा, मेरा बच्चा पुलिस ऑफिसर बन के कैसा लगता होगा, बिजनेस करता हुआ कैसा लगता होगा। खुदा मैं अपनी कंपनी को देखता हूं, खुदा मैं वहां अपने ऑफिस को देखता हूं। मैं इस तरह अपनी औलाद की बाबत सोचिए, अगर आप बे औलाद हैं अपनी औलाद को ज़हन में लेकर आए। खुदा ये है वो है, जब आप देखना शुरू करेंगे खुदा आपके लिए करना शुरू कर दे। चूंकि उसने उससे कहा यिर्मयाह तू क्या देखता है, उसने कहा मैं बादाम के दरख्त की शाख देखता हूं। खुदा ने कहा तूने खूब देखा है, और अब सिर्फ तू देखता ही नहीं रहेगा, बल्कि आगे उसने कहा मैं अपने कलाम को पूरा भी करूंगा, मैं पूरा करूंगा इसे, जो मैं दिखाता हूं वो मैं देता भी हूं। पर तू देखने वाला तो बन। कई कबूतर अंगोखा बंद कर लेने, देखें, अच्छा देखें। कौन आपको मायूस करता है, कौन आपको कहता है आप बरकत नहीं पा सकते। हालात कैसे भी हैं आप आगे बढ़ सकते हैं। और इनको क्या कहा कि तू सारी बातों को देख जान। और अब वक्त खत्म हो रहा है इसलिए मैं जल्दी से आगे बढ़ के 32वीं आयत से पढ़ता हूं। इन आदमियों ने बनी इस्राएल को उस मुल्क की जिसे वो देखने गए थे बुरी खबर दी, और यह कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे एक ऐसा मुल्क है जो अपने बाशिंदों को कहा जाता है, और वहां जितने आदमी हमने देखे वो सब बड़े कदावर हैं। हमने वहां बनी अनाक को भी देखा जो जब्बार हैं और जब्बारों की नस्ल से हैं, और हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे ग्रास ऊपर होते हैं। क्योंकि वो टिड्डे जरा ना बड़ी इंसल्टिंग सी बात लग रही। इनको किसने कहा कि तुम टिड्डे हो? किसी ने कहा नहीं। पूरी बाइबल पढ़ लें, पूरा वाकया पढ़ लें, जहां ये गए जब्बार और अनाक बड़े बड़े कदावर लोगों के पास भी, उनमें से भी किसी ने नहीं कहा कि तुम क्या हो, टिड्डे हो। नहीं नहीं नहीं, इन अपने साहब आप ही ला लिया वो जने ने असी नागे की लगने। आप अपने आप को कैसा देखते हैं? ना दुश्मन आपको ऐसा देखता है, ना खुदा आपको ऐसा देख रहा है। आप ही कही हम दे टिड्डे हैं। आमतौर पे किसी भाई को कहे ना सिगरेट छोड़ दो या ये नशा छोड़ दो, या किसी बहन को कहे गुस्सा वाली आदत छोड़ दो, नहीं मेरे को नहीं छूटनी। यानी हम पहले ही कहते हैं ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। जब आप देखेंगे ऐसा, सोचेंगे ऐसा, तो मुमकिन होगा भी नहीं। लेकिन इन लोगों से हम सबक सीख लें कि ये खुद को क्या कहते हैं, हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे हैं, ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं, और ऐसे ही उनकी निगाह में भी थे। भाई उनकी निगाह में किधर से आ इन्हें फैसला कर लिया ऐसे टिड्डे हैं। तब सारी जमात जोर जोर से चीखने लगी, और वो लोग उस रात रोते ही रहे। इंज दियां रोया ना वेखो कि सारा टब्बर रवाओ। असी पूरा टब्बर रवा देने, पूरे गिरजे रवा देने, पूरी कंपनियां, पूरे पूरे इदारे, पूरा पूरा फ्रेंड सर्कल रवा देना। नहीं कुछ नहीं होना। नहीं, अच्छा देखे। इन सारी बातों के बाद कालब ने कहा ऐसा नहीं है, हमने जो देखा है वो मुल्क बड़ा शानदार है। ये देखो वहां का फल, बड़ी खूबसूरत चीजें उन्होंने पेश कर दी। और फिर खुदा ने कहा मेरे बंदा कालब की तबीयत ही फर्क है। हमारी तबीयत फर्क होनी चाहिए। उसने अच्छी बातें करना शुरू कर दी। और यशवा ने फिर क्या कहा, नून का बेटा यशवा जो जिसका नाम कालिब है, उस मुल्क के हाल दरियाफ्त करने वालों में से थे, अपने अपने कपड़े फाड़कर बनी इस्राएल की सारी जमात से कहने लगे वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे निहायत अच्छा मुल्क है। सब कहिए हालेलुया। वो कहते हैं मर जाएंगे, ये कहते हैं कि निहायत अच्छा मुल्क है। अगर खुदा हमसे राजी रहे तो वो हमको उस मुल्क में पहुंचाएगा, और वही मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है हमको देगा। फक्त इतना हो कि तुम खुदावन से बगावत ना करो और ना उस मुल्क के लोगों से डरो,
وہ تو ہماری خوراک ہے. تم کہتے ہو ہم ٹڈے ہیں. نہیں 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 نہیں, وہ ہماری کیا ہے؟ خوراک ہیں. ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی ہے, اور ہمارے ساتھ خداوند ہے. آمین. ہمارے ساتھ کون ہے؟ دو چیزیں, دو لوگوں نے ایک ہی چیز دیکھی. ایک نے لوگوں پر نگاہ کی, ایک نے خدا پر نگاہ کی. اس میں وہ کہنے لگے ہم ان کی نگاہ میں ٹڈے ہیں, یہ کہتے ہیں وہ ہماری خوراک ہے. کیونکہ ہمارے ساتھ کون ہے؟ خدا. یہ بہانے بند کر دیں کہ ہم پاکستانی کرسچن ہیں اور ہم اس ملک میں ترقی نہیں کر سکتے. یہ بہانوں کے سوا کچھ نہیں ہے. اگر خدا مصر میں یوسف کو تخت پر بٹھا سکتا ہے تو آپ کو اور مجھے بھی یہاں سرفراز کر سکتا ہے. یہ ابلیس کا حرب ہے کہ ہمیں سوچنا ہی چھوٹے پر مجبور کر دے. کہتے ہیں یہ ہماری خوراک ہے. خدا ہمارے ساتھ رہنا چاہیے. آمین. اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہم اس ملک پر قابض ہو جائیں گے. اور فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور اس ملک کے لوگوں سے نہ ڈرو. وہ تو ہماری خوراک ہیں. ان کی پناہ ان کے سر سے جاتی رہی. ہمارے ساتھ خداوند ہے, سو ان کا خوف نہ کرو. تب جماعت بھی ان کے خلاف ہو گئی. کہتی نہیں نہیں نہیں, یہ گلاں کی دردیاں کر دینے. انہوں نے پتہ ہی نہیں سی کہ دجے اکھاں ویکھیاں گلاں کر دینے. اے ایمان دی اکھاں والے بندے نے ایمان نہ گلاں کر دیں. ایمان کی آنکھوں سے دیکھ کر باتیں کرنے والوں کا لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں, رسوا بھی کرتے ہیں. انہیں سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بے وقوف ہیں, یہ نادان ہیں, ان کی عقل کام نہیں کرتی, یہ عقلی طور پر ممکن ہے ہی نہیں. تو ایمان ہے ہی وہ جو عقلی طور پر ممکن نہ ہو. اس پر یقین کرنے کا نام ایمان. سب کہیے آمین. اپنی نگاہ میں اپنی عزت بنائیں. ہمارے دادا استاد محترم بشپ بی ایم گل صاحب کہا کرتے تھے کہ جیڑا بندہ اپنی عزت خود نہیں کرتا او دی دنیا چ کوئی بندہ عزت نہیں کرتا. اس سے پہلے کہ آپ چاہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں, آپ اپنی عزت خود کرنا شروع کریں. پہلے آپ اپنی عزت خود کریں کہ میں ایک باعزت شخص ہوں. جب آپ اپنی عزت کریں گے پھر آپ کوئی نیچ حرکت بھی نہیں کریں کہ عزت دار لوگوں کو یہ زیب نہیں دیتا ہے. تو اپنی عزت خود کریں. اپنے آپ کو خود خوبصورت کہیں کہ میں بہت خوبصورت ہوں, میں بہت عقل مند ہوں, میں بہت قابل ہوں, میں کامیاب ہوں. جب آپ یہ کہنا شروع کریں گے لوگ بھی آپ کو کہیں گے. یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم کیا ہیں؟ ٹڈے ہیں. دوسرے کیا کہتے ہیں؟ ہم سورما ہیں. آپ اپنی بابت کیا کہتے ہیں؟ اچھا بولے. ایک واقعہ بائبل مقدس میں ہے, دوسرا سلاطین اس کے 6 باب میں, جب شاہ ایرام شاہ اسرائیل کے خلاف تھا, گھیرنے کے لیے اسے آ جاتا تھا, وہ منصوبہ بناتا تھا. علیشا نبی کا واقعہ, جب انبیاء زادوں نے کہا ہمارے لیے یہاں جگہ چھوٹی پڑ گئی, آگے لے جا, وہ وہاں گئے, معجزہ ہوا, کلہاڑا جو ہے وہ پانی میں گر گیا, اور وہاں پھر وہ تیرنے کا واقعہ, سارے معجزے سے آپ واقف ہیں. اس کے فوری بعد ایک شاہ ایرام جو ہے وہ خدا کے لوگوں کے خلاف ہو گیا. اس طرف خدا کے لوگوں کے پاس علیشا نبی تھا. علیشا نبی خدا اس سے بات چیت کرتا تھا, اسے سب کچھ دکھایا دیتا تھا. شاہ جو مخالف بادشاہ ہے اس نے پلان کیا کہ میں فلاں فلاں جگہ اپنی فوجوں کو رات کو پردے میں لے جاؤں گا. وہ اس نے فوجیں وہاں پہنچا دی تاکہ وہ خدا کے لوگوں پر حملہ کرے. خدا نے علیشا کو اس کی خلوت گاہ میں سب کچھ دکھا دیا تھا. خلوت گاہ میں بیٹھا ہے, خدا نے اس کی آنکھیں کھولی اور اسے دکھا دیا کہ وہاں پر یہ فوجیں خیمہ زن ہو گئی ہیں. علیشا بادشاہ کے پاس گیا اور شاہ اسرائیل کو اس نے بتا دیا کہ فلاں فلاں جگہ دشمن تیرے لیے ڈیرے لگا کے بیٹھا ہے. بادشاہ نے وہاں فوج بھیجی, پتا چلا ان سب کو انہوں نے شکست دے دی. یہ ایک بار نہیں ہوا, کئی بار ایسا ہوا, بائبل میں لکھا ہے کئی بار ایسا ہوا. جب بھی دشمن جو ہے وہ اپنی فوجیں بھیجتا, علیشا کو خدا بتا دیتا, علیشا پہلے بتا دیتا. بادشاہ بگڑ گیا اپنے لوگوں کو, ساڈے اندروں کو مخبری کردا. انہوں نے کہا بھائی ساڈے اندر کوئی مخبر نہیں ہے. وہ بندہ جڑا ہے نا وہ خدا سب کچھ پہلے ہی دکھا دیتا ہے, پہلے دکھا دیتا ہے. دشمنوں کی اسٹریٹجیز خدا سے پہلے بتا دیتا. تو بادشاہ نے پلان بنایا انہوں ہی گھیرو. اس کے چوگرد آ گئے,
रातों रात फौज ने चारों तरफ से उसे घेर लिया। और जब अलीशा आराम से सोया हुआ था, उसका खादिम जो था, उसका जो नौकर था जिहाजी, वो उठा और बाहर गया। जब वो बाहर गया तो उसने देखा हर तरफ रात ही रात है। कैसे देखा उसने? कैसे देखा उसने? इन आंखों से देखा कि क्या है बाहर, और दुश्मन के रात ही रात है। कलाम में लिखा, कहने लगा हाय, जिवें साडी हाय हाय नहीं निकल जाती छोटी जी गल आंदी, क्योंकि असं ये तो वेख रहे हैं। छोटी जी कोई खबर मिल जाए ना कि इन्हू पित्ते का मसला हो गया, हाय, इसको दिल का मसला हो गया, हाय, उन नौकरी च करता, हाय, साडी हाय हाय नहीं कि देख लो। उर्दू वाली हाय, अंग्रेजी वाली हाय तो चलो और है, उर्दू वाली हाय। ये बाहर निकला है, इसने इन आंखों से देखा है। जब इन आंखों से दुश्मन को देखा, अपने आप को देखा, मैं कल्ला, मालिक अंदर कल्ला, चारों पासे फौजा ही फौजा, हाय, बंदियां दी भी हाय हाय निकल गई। ये बंदे होनी बीबियों ने सखा ना वेखोगे, हाय हाय निकलेगी। उसने देखा, कहता हाय मालिक, गए, फौजों ने घेर लिया। अलीशा इत्मीनान में था। अलीशा खुदा के हजूर गया, खुदा ने उसे बताया ना घबरा। खुदा ने उसे दिखाया कि ये जो फौजें खड़ी है ना, बाहर रथ खड़े हैं, इनको चारों तरफ से आछी रथों ने क्या किया हुआ है? खुदा के रथों ने घेरा हुआ है। अलीशा वापिस आया, जहाजी करी जा रहे, हाय। अलीशा ने कहा, एक मैं गल ते सुन बंदे खुदा दे, ना घबरा, जो हमारे साथ है वो उनसे बड़े हैं। कहंदा हाय, जिन्नू नजर नहीं ना आंदा सही, ओदी हाय हाय कोई बंद नहीं करा सकता। उन्हें कहा नहीं, इहदी मुंह बंद करान लई इहदी अखां खुलना जरूरी है। ये साडे कई बारी है हाय हाय वाले मुंह बंद करान लई रूहानी अखां खुलना जरूरी है। उन्हें पहले चुप कराया, नहीं चुप हुंदा, हाय ने कहा खुदावंद की करा? खुदा कहंदा इहनू हाय हाय करन दे, क्योंकि ऐ सिर्फ इन्हां अखां ना वेंदा जेड़ियां अखां तेरे कोल नहीं होए दे कोल नहीं। नहीं, मेरी दुआ है खुदा आपको जिहाजी जैसी नहीं, अलीशा जैसी आंखें दे, जो सिर्फ दुनिया की मुसीबतों, मुश्किलों, मुखालफतों, बीमारियों और हमला आवरों और रथों को ना देखे, बल्कि उसको भी देखे जो खुदा ने आपके लिए तैयार कर रखा है। इब्लीस चाहता कि आप सिर्फ दुनिया की मुसीबत पर निगाह रखें, डॉक्टर्स की रिपोर्ट पर निगाह रखें, और सातजा की बातों पर निगाह रखें, माशरे की बातों पर निगाह रखें कि ये हो गया, वो हो गया, और हाय 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 करते रहे। खुदा ने कहा कि इसकी हाय बंद कराने के लिए एक अमल बहुत जरूरी है। अलीशा ने फिर कहा, खुदा इसकी आंखों को क्या कर दे। वो भाई वो आंखें खुलियां नाली तो वेख क्या है, लेकिन उसकी कौन सी आंखें? उसके शऊर की आंखें, उसके ईमान की आंखें, उसकी रूह की आंखें खोलने के लिए खुदा ने कहा। जब जिहाजी की आंखें खुदा ने ईमानी तौर पर, रूहानी तौर पर खोल दी, तो उसने देखा कि यहां तो आतशी रथ है। आतशी रथ वो होते हैं जो आग वाले होते हैं। आमीन। मुझे तो ऐसे लगता है जो आतशी रथ एलिया को लेने के लिए आए थे, उसी की तरह के रथ वहां पर उतरे थे। चारों तरफ रथ ही रथ आ गए। वहां जो जिस्मानी तौर पर फौजी और रथ थे, उनसे ताकतवर रथ आ गए। जिहाजी ने की आंखें खुदा ने खोली, देखकर फिर यहां लिखा तो नहीं है, तो दिल चो निकला उन्हें प्रेज द लॉर्ड। सानू पता ही नहीं साडे नाल कुवतां किन्नियां ने, आपको और मुझे पता ही नहीं है। खुदा के सब वादे हां के साथ है। हमारे साथ वो है जो उससे बड़ा है, जो इस दुनिया में रहता है। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर मैं तुम्हारे अंदर हूंगा। हमें किसकी दहशत है? खुदावंद हमारे साथ है, हमें किसकी हैबत है? फर्क इतना है कि हमारी रूहानी आंखें खुलना जरूरी है, हमारी ईमानी आंखें खुलना जरूरी है। और जब वो खुल जाएं तो किसी बात की फिक्र नहीं है। हां, घर में खुराक नहीं है, हम ईमान से देखते हैं कि खुदा मौजज़े के तौर पर खुराक को लेके आ रहा है। हां, जॉब्स नहीं है, हम ईमान की आंखों से देखते हैं कि खुदा ये सब कुछ कर रहा है। तब हम मायूस नहीं होते, तब हम हा नहीं भरते, फिर हम हालेलुया करते हैं, हम खुदा की सिताइश करते हैं, हम खुदा की तारीफ करते हैं।
میری دعا ہے خدا آپ کی ایمان کی آنکھیں کھولے, آپ دیکھیں اور خوب دیکھیں, ایویں نہیں دیکھو, خوب دیکھو, اچھا دیکھیں. لے لینے جو آنکھوں سے لینے والے لوط, لے لے. خدا نے پھر اس کو دکھایا یہ سب تیرا ہے, اور جو وہ دیتا ہے وہ برکت دیتا ہے. آمین. دشمن کو دیکھ کے گھبرائے نہیں, ایمان پر کھڑے ہو جائیں, ایمان سے خدا کو دیکھیں, ایمان سے برکت کو دیکھیں, ایمان سے ترقی کو دیکھیں, ایمان سے کامیابی کو دیکھیں, ایمان سے سرفرازی کو دیکھیں. جو تو دیکھتا ہے وہ خدا تجھے دیتا ہے, اور نہ صرف وہی دیتا ہے بلکہ اپنے شاہی خزانوں سے اور بھی بہت کچھ بخش دیتا ہے. آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.